بسم اللہ الرحمن کہ الرحیم۔ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، ایک کتاب، دوسرا نور۔ یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے، لیکن اکثر مفسروں نے لکھا کیونکہ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے واو کا لفظ استعمال کیا، اور واو کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی میں آتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور اور کتاب بھیجی، تو پتہ چلا نور اور ہے، کتاب اور ہے۔ اب نور کو سمجھانے کے لیے آپ سب کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو اگر آنکھیں بند ہوں تو نہ میں آپ کو نظر آؤں، اور میں بند کروں تو آپ مجھے نظر نہ آئیں، تو پتہ چلا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آنکھوں کے باوجود آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نور، وہ ہے روشنی، وہ ہے لائٹ۔ اب فرق نہیں پڑتا سورج کی ہے، چاند کی ہے، بلب کی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا جس طرح آنکھوں کے ہوتے ہوئے اگر روشنی نہ ہو تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے اگر نور نہ ہو تو قرآن کی حقیقت کو نہیں پڑھ سکتے۔ انسان محتاج ہے اس نور کا، اور فرمایا پہلے نور کو بھیجا، بعد میں کتاب کو بھیجا۔ جب روشنی ہوگی تو اس کتاب کو پڑھ پاؤ گے، جب روشنی ہوگی تو کائنات کو دیکھ پاؤ گے۔ تو ظاہری نور اتنا با کمال ہے، اگر نہ ہو تو اے سی نہیں چلتی، اگر نہ ہو تو پنکھا نہیں چلتا، اگر نہ ہو تو یہ مائک کام نہیں کرتے۔ جب ظاہری نور ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو گھروں میں روشنی آ جاتی ہے۔ اب تصور کرو جس زندگی میں باطنی نور آ جائے، نور مصطفیٰ آ جائے، تو میرے مولا فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ہمارا نور آ جاتا ہے، ہماری معرفت کا نور آ جاتا ہے، اس زندگی سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے، نجاست مٹ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، ضلالت مٹ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا ظاہری نور بھی با کمال ہے، باطنی نور بھی با کمال ہے۔ جب تک یہ نور نہیں ہوگا تب تک تو قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب سوال یہ مولا جب نور تھا تو مسلمان قرآن کو پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ تفسیر کر رہے تھے، قرآن کے حقائق کو بیان کر رہے تھے، لیکن جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو اب مسلمان کیا کریں؟ کسی نور کا ہونا تو ضروری ہے، یعنی جب تک قرآن ہے، خدا نے کہا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دو چیزیں میں نے بھیجی ہیں، نور بھی بھیجا ہے، کتاب بھی بھیجی ہے۔ اب مصطفیٰ جب کائنات سے گئے کتاب تو رہ گئی، نور کا کیا ہوگا؟ کوئی روشنی تو ہونی چاہیے۔ تو جواب کسی کے پاس نہیں، صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے کہ مصطفیٰ فرما کے گئے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ کبھی گھبرانا نہیں کہ پہلا محمد چلا گیا، میں تجھے 12 محمد دے کر جا رہا ہوں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو اہل بیت کے در کے ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ 12 نوروں کے ماننے والے ہیں۔ جب تک یہ نور ہے کائنات چل رہی ہے، جب تک یہ نور ہے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، جب تک یہ نور ہے علم کا سرچشمہ بھی ہے۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں اس نور کا منبع ہوں تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر میں چلا گیا پھر بھی گھبرانا نہیں، دروازہ علی ہے۔ اگر علی چلے گئے تو گھبرانا نہیں، دروازہ حسن ہے۔ اگر حسن چلے گئے تو گھبرانا نہیں، دروازہ حسین ابن علی ہے۔ واحد مکتب ہے جس کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا، آج تک یہ علم کا دروازہ، اور اس دروازے کی
چھوٹی سی جھلک ہے یہ مجلس کہ حسین کائنات سے چلے گئے لیکن فرش عذاب بچھا کر چلے گئے. آپ کی نسلیں مجلس اعزا میں آتی ہیں. یہ مجلس نور ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کہتا ہے العلم نور، علم نور ہے. جہاں جہاں سے علم ملے وہاں سے سمجھو نور مل رہا ہے. یہ نور کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ آپ مجلس سن کے جاتے ہیں، چہرہ نورانی نہیں ہوتا. آپ مجلس سن کے جاتے ہیں، آنکھیں نورانی نہیں ہوتی. مولا پھر یہ کیسا نور ہے؟ یہ کس جگہ کو نورانی کر رہا ہے؟ فرمایا اس جگہ کو نورانی کر رہا ہے جس کو صرف ملائک دیکھ سکتے ہیں. مولا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا تمہارے دل کو نورانی کر رہا ہے.